لوگوں کی آواز جانے بچے. آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے کہ آج مسلمان بستی میں ڈوبا ہوا ہے. اسی حالت انسان کو دیکھتے ہوئے مولانا حامی نے کہا تھا اگر خود کی پوجا تو کافر، جو کہنا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آپ پہ پہلے سجدہ تو کافر، گواہ کس میں مانے کریمہ تو کافر. نظر مومنوں پر ایک مشاہدہ نگاہ ہے، پرستش کرے شاہوں سے زندگی ہے. نبی کو جو چاہے خدا کا دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. شریفوں سے جا جا کے آگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. اور ایک بات وہ بھی تھا کہ جب مسلمان 313 نہ تعداد تھی، نہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ تعداد تھی، کمال تھا تو چلانے کے لیے تیر نہ تھا، تیر تھا تو بچاؤ کے لیے بھاگنا تھی، ڈھال تھی تو بھاگ کے لیے نیزا نہ تھا، نیزا تھا تو حفاظت کے لیے حفاظت تھی، تھا تو اللہ کی ذات پر توکل تھا. رب کائنات میں اس بات کا ایک بار نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بدلا، مومن ہے تو بے خیر سے کرتا ہے. اور ہم نے تاریخ کے اوراق میں ان لمحات کو بھی دیکھا کہ جب مسلمان 30,000 اور دشمن مقابلے میں 24,000 اور مسلمان بے سر و سماجی کے ساتھ تھے. ارے یہودیوں نے سنا کہ 24,000 کے لشکر ہے، 24,000 کے لشکر، تو کہنے لگے ہم بلا وجہ کیوں مارے جائے؟ جس سے دیکھی سکے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ تو بات کر گئے. آپ نے اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا تم نے نہیں تو پلٹ جائے، میری طرف سے اجازت ہے. تم نے نہیں تو چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے. اللہ کمال ہو تو ایسا دریا ہو تو ایسا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں کچھ دکھاؤں گا، پلٹ جاؤں گا، دنیا دیکھے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا کس کو ہوگا. ایسا عظیم نبی، اتنی حرمتوں والا نبی کہ جس کے بارے میں کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا بڑا نارا کا ذکر. اور آج اسی نبی کی مخاطی کی جا رہی ہے. آج ہمارے دل گھر میں چل رہے تھے، روحے میں جانوں منتظر ہے، ہمارے آسان منتظر ہے، جسم چلنی ہے، دل ذاتی ہے. آج ہم پر جو گزر رہی ہے نہ آسمان اس کو جان سکتا ہے، نہ زمین اس کو محسوس کر سکتی ہے. کہ توحید رسالت کے ان واقعات نے، احانت رسول کے ان واقعات نے ہمارے لیے زمین و آسمان کی مسلطوں کو سم کر دیا ہے. مسلمانوں ذرا اپنے بزرگ کا نکالا لو، کوئی تمہاری تبدیل کرے تمہیں گوارا نہیں، کوئی قدر کی توہین کرے تمہیں گوارا نہیں، کوئی فضیل و مصیب کی بہتری کرے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی توہین عدالت کرے اسے پابند میں کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے نبی پوری کائنات کے سردار ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اربا ہے، برتن ہے، پوری کائنات کے سردار ہے. تمہاری عزت ہے، ہماری عزت ہے، تمہاری غیرت ہے، ہماری غیرت ہے، تمہارا جزو ایمان ہے، ہمارا جزو ایمان ہے. مسلمانوں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی
گنگا گنگا ایسے گمبر حکمت دے رہی ہے، حکومت دے رہی ہے، خیالت دے رہی ہے، سلامت دے رہی ہے، امانت دے رہی ہے، خیالت دے رہی ہے، شجاعت دے رہی ہے، امانت دے رہی ہے، مقامت دے رہی ہے، علوم دے رہی ہے، خطابت دے رہی ہے، عزت دے رہی ہے، پاکیزگی دے رہی ہے، رفت دے رہی ہے، تقدس دے رہی ہے۔ آج ہماری بچی خدمتی دولت دیکھیے، 50 سے زیادہ اسلامی حکومتیں، اسلامی حکمران اور ہمارے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی جا رہی ہے کہ جن کے زمانے کا ذکر آیا، رب والا کہا، جن کی چادر کا ذکر آیا، شاہ المستمر فرمایا، جن کے کمبل کا ذکر آیا، شاہ المستدر فرمایا، جن کے اثرات کا ذکر آیا، ان کا کلایا خلق نظیم فرمایا، جن کی آنکھوں کا ذکر آیا، جن کی ہونوں کا ذکر آیا، لا تحرک بھی فرمایا، جن کی زبان کا ذکر آیا، لسانہ کا لسانہ نہیں فرمایا، جن کی آنکھوں کا ذکر آیا، وہاں داخل بدر فرمایا، جن کی سنت کا ذکر آیا، من یطع اللہ و رسولہ فرمایا، جن کی دعوت کا ذکر آیا، داعی الی اللہ بھی فرمایا، جن کی رحمت کا ذکر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، جن کی صفتوں کا ذکر آیا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا، جن کی نبوت کا ذکر آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا۔ اور آج اسی عظیم نبی کے خاتمے بنا کر پوری انسانیت کی توہین کی جا رہی ہے کہ جنہیں کائنات کے رب نے کہیں طاہر کہا، کہیں شادی کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نبی کہا۔ اور آج اسی عظیم نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھایا جا رہا ہے، فاحشہ عورتوں کے جسموں پر قرآن آیات لکھ کر قرآن کی محبتی کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان جوش میں نہیں آتا، حکمرانوں کا ایمان جوش میں نہیں آتا، قائد اقتدار کا دل نہیں رکھتا، اس کی پیشانی پر بل نہیں آتا، اس کا ایمان بجلی کی کڑک کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، کل قیامت کے دن رب کائنات کو کیا جواب دو گے کہ کائنات کے رب نے پوچھ لیا، میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی جا رہی، تم خاموش رہے، قرآن کی محبتی کی گئی، تم خاموش رہے، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالا جاتا رہا، تم خاموش رہے۔ جاؤ چلے جاؤ، آج 50,000 سال کے بعد قیامت کے دن تم رحمت کائنات سے معلوم ہو، تمہیں تو تم جانے قدرت سینے سے معلوم ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس نے آواز شہادت کی اسے سوائے ہستی سے مٹا دیتے اور دنیا کو بتلا دیتے کہ جس نے امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اس کے کانوں کو سننے کا حق نہیں، اس کی زبان کو بولنے کی اجازت نہیں، اس کے دل کو دھڑکنے کا حق نہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اسے دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں، اسے سوائے ہستی سے مٹا دیتے، اسے سوائے ہستی سے مٹا دیتے۔ اور اٹھو، حرمت دین محمد کے نگہبان اٹھو، شعلہ سامان ہی دکھاؤ، شعلہ سامان اٹھو۔ فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، خیر دین تمہاری آزمانے کے لیے۔ تم ہو ناموس محمد کے نگہبان شاد ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان جات ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے لالچی بےایمان شیطان مٹی کا ان کے جرم کی سزا میں جاتی، ان کے وجود کو ہاتھوں کھولنے کا شک کیا جاتا، تو آج شیطان کی وجہ تسلیمہ نسرین کے ناماز سے ناماز کرم سے
باہر مقدس رسول کے والے یہ تو ہینا بے برداشت نہیں کرتے، لیکن شیطان کرسی کو ایک لائن نے بنا دی، ہم احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ تسلیمہ نسرین کو شورف نے اپنی آغوش میں جگہ دی، ہم احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ قرآن کی حرمتی کی گئی، ہم احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ ناموس رسالت پر کیچڑ چھاڑا گیا، ہم احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ آخر میں یہی کہوں گا، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے حکومت ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو قرآن پاک سے کیا بات آتی ہے، مسلمانوں نبی کی حرمت بگڑ جانے کا وقت آیا، نبی کی حرمت باقی رہے تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ باقی غلامانہ الحمدللہ رب العالمین۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، سیدی مرشدی محمدی محمدی۔ اہل کو نعرے لگا دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اہل حدیث قرآن اور حدیث پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو پھر بہت بڑا انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہل حدیث کہلانے والے خود سنتوں سے دور رہتے ہیں، خود اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور رہتے ہیں، تو پھر معاشرے میں انقلاب برپا ہو تو کیسے برپا ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ